کریں گے معروف شاعر ادیب ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ امجد اسلام امجد نے 1980 میں وارث جیسا شعراء آفاق ڈرامہ تخلیق کیا۔ دن اور فشار بھی ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ امجد اسلام امجد کا شمار اردو کے بہترین اساتذہ میں ہوتا تھا۔ ان کے کام کے لیے انہیں بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی ان کو نوازا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی وی ایوارڈ اور نگار ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا۔ امجد اسلام امجد کو ستارہ امتیاز، نگار ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1975 میں ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ ملا۔ امجد اسلام امجد ایک شعری مجموعہ برزخ اور جدید عربی نظموں کے تراجمے عکس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ افریقی شعراء کی نظموں کا ترجمہ کالے لوگوں کی روشن نظموں کے نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ انہوں نے تنقیدی مضامین کی ایک کتاب تاثرات بھی لکھی۔ امجد اسلام امجد کے شعری مجموعے میں بارش کی آواز، شام سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، نزدیک یہی کہیں، ساتواں در، فشار، سحر آثار شامل ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ معروف شاعر ادیب ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا ہے۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ امجد اسلام امجد کے انتقال پر معروف دانشور اور ادیب انور مقصود بھی اداس ہیں۔ کہتے ہیں امجد اسلام امجد ان کے ساتھی تھے۔ بڑے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بہت ہی ہنسمکھ اور نفیس آدمی تھے۔ امجد اسلام امجد کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ امجد میرے دوست بھی تھے، میرے ساتھی تھے۔ 60 برس ہم لوگوں نے ٹی وی کے لیے لکھا اور ایک طریقے سے امجد ٹی وی کے ڈراموں کے وارث بھی تھے اور بہت اچھے شاعر، بہت اچھے انسان، محبت کرنے والے۔ ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں نا تو ان کا دکھ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے لوگ جاتے نہیں ہیں، بڑے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ امجد ہمیشہ زندہ رہے، بہت ہی ہنسمکھ آدمی تھے، سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا۔ جانے کے بعد تو سب لوگ جانے والے کی تعریف ہی کرتے ہیں، مگر امجد کے لیے تعریف کرنا اس کا حق ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ معروف شاعر ادیب ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار خالد انم، اس کے علاوہ بشرا انصاری صاحبہ، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ محقق اور دانشور عقیل عباس جعفری بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تمام لوگوں کا سما کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ بشرا آپا، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ یقینی طور پر ایک اچھے انسان اور ایک ایسے شخص جن کو بڑا ہنسمکھ انسان کہا جاتا ہے، وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ تاثرات شیئر کیجیے گا اپنے۔ شاعری تو ان کی تھی لاجواب، اور ڈرامے بھی کیا کیا لکھے انہوں نے، ایک سے ایک ڈرامہ، ایک سے ایک ان کا کلام ہے، کس کس کا نام لوں میں۔ سیلف میڈ آدمی کا المیہ، ان کی کیا بات کروں میں، اتنی خوبصورت شاعری تھی اور اتنے پیارے، اتنی محبت والے۔ جہاں ملنا ہم نے بڑی باتیں کرنی، ہنسا ہنسا کے برا حال ہو جاتا تھا۔ اتنے مزیدار شخصیت تھے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ایک دم سے کیا ہوا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ بیمار تھے یا کیا تھا یا اچانک چلے گئے ہیں۔ بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ۔ میں نے ایکچولی ان کے کسی ڈرامے میں کام نہیں کیا، ان کی لکھی ہوئی ایک شاعری ایک دفعہ میں نے گائی تھی، لیکن زندگی میں آس پاس ہم گزرتے ہی رہے، ملتے ہی رہے، کبھی نہ کبھی۔ پھر میں نے اپنے شوز میں انٹرویوز کے لیے ان کو بلایا اور پھر کہیں ہم کسی کھانے پہ ملتے تھے۔ میری بڑی بہن نیلم جو لاہور میں ہوتی ہے، جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہیں، کتابیں لکھتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا انٹریکشن رہا، بلکہ وہ بہت مذاق کرتے تھے نا، تو کبھی انہوں نے مذاق میں نیلم کو کچھ کہا تو نیلم بیچاری پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو کہا ہے انہوں منا لو، کہتے ہیں میں انہیں فون کرنا وہاں، ناراض ہو گئی ہے ہماری اس طرح کی ان کے ساتھ اندر کرنے کی۔ میں کہا تھی ان کہہ دیتا تو پریشان ہو گئی ہے، رس گئی ہے، اور ٹھہر جب میں انہیں منانا وہاں ٹھیک ٹھاک پیار محبت سے ہماری اتنی اچھی ریلیشن تھی کہ بس کیا بتاؤں میں، بڑا دل دکھی ہوا، بہت افسوس۔ بالکل دل دکھی ہے، ایک بڑی شخصیت ہم میں نہیں رہی، اور ایسی شخصیت جو کہ بھلائے جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ خالد انم صاحب کیا کہیں گے؟ ایک بڑا نقصان ہوا ہے، امجد اسلام امجد ہم میں نہیں رہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو جسے کہتے ہیں نا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ امجد صاحب کا تو بہت سارا کام ابھی ایسا تھا جو شاید سر عام آیا ہی نہیں۔ جب لٹریچر فیسٹیول میں ان سے ملاقاتیں رہتی تھی تو وہ کہتے تھے یار میں نے بچوں کے لیے اتنا کچھ لکھا ہے، تم لے لو یار، اس کو کچھ بنا دو، اس کی گیت بنا دو۔ اور انتہائی شفیق انسان، انتہائی محبتی کرنے والے، مربی محبی انسان۔
تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو نکلے گا کہ کیا کچھ ان کے اندر تھا، وہ جو ایک آتش فشاں ان کے اندر تھا تخلیقی. آپ ڈرامہ لے لیں، آپ گیت لے لیں، آپ دیکھیں وہ ہر ایک کی زبان زد عام ہے. میڈم نور جہاں کا میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. اور ہم جب یونیورسٹی میں تھے 80 کی دہائی میں، ہم تب ان کا کلام پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. اور وہ تو ایک اسے کہتے ہیں نا، میں ان کو دوں گا، یعنی ان کی جو صلاحیت تھی ینگر یوتھ سے کنیکٹ کرنے کی، وہ وہی سمجھ لیں جو گلزار صاحب کی ہندوستان میں ہے نا، کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں. یعنی ہم تو ان کی پیروں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن اسی گرم جوشی سے یوں لگتا تھا کہ اپنے ہم عمر سے کسی سے ہم بات کر رہے ہیں. بس بہت بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی بہت کچھ نکلے گا. اور امجد صاحب جیسے لوگ مرتے نہیں ہیں، امر ہو جاتے ہیں اپنے کام کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تمام لوگ ہی اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. عقیل عباس جعفری صاحب، یقینی طور پر اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہے، ایک اچھا انسان ہم میں نہیں رہا ہے. آپ کیا تاثرات شیئر کرنا چاہیں گے سما کے ساتھ؟ چند مقبول ترین نام ہیں، ان میں سر فہرست جو 2-3 نام ہیں، افتخار عارف صاحب کا ہے، امجد اسلام امجد کا ہے، عطا اللہ قاسمی کا، ان میں یعنی شروع کے جو 4-5 نام ہوں گے ان میں شامل تھے امجد صاحب. اور یہ نام صرف ان کو اپنی ادبی خدمات کی اور ان کا جو رویہ تھا جونیئرز کے ساتھ اور اپنے سے بعد آنے والی نسل کے ساتھ جس طرح سے وہ محبت سے ملتے تھے اور سرپرستی کرتے تھے ان کی ایک طرح سے، تو اس کی وجہ سے. اور پھر حامد جہت آدمی تھے، نثر بھی بہت اچھی لکھتے تھے، تنقید بھی لکھی انہوں نے، تراجم بھی کیے، عربی نظموں کے تراجم کیے. عام طور پہ لوگ انہیں سفارش کی وجہ سے جانتے ہیں، ٹی وی کے ڈراموں کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن یہ ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی. ایک بہت ساری جو ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، اس میں سے ایک جہت تھی ان کی ڈرامہ نگاری. وہ بہت ساری اصناف پہ کام کرتے تھے، کالم ان کا بہت شاندار ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ جڑے رہتے تھے اپنے معاصر ادب، معاصر جو صورتحال ہے ادب کی اس سے، اور اس کے بارے میں ہی ان کے کالمز ہوتے تھے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کی نظمیں ہمیشہ یادگار رہیں گی. غزل بہت شاندار لکھتے تھے، اور سفر نامے لکھے انہوں نے، ڈرامے لکھے، مطلب بے شمار اصناف میں انہوں نے کام کیا. سفر نامے، شاعری، اتنی کتابیں، اتنے ان کے پاس اعزازات، یقینی طور پر بھلایا جانا تو ناممکن ہے. آپ تمام تر لوگ